جی السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ آج جو سیاسی معاملات ہیں پاکستان کے، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں تو مختلف پارٹیز جو ہے اس کی کوalition موجود ہے، اور مختلف پارٹیوں نے مل کر جو موجودہ حکومت بنائی ہوئی ہے، جس میں دو بڑی پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور دوسری بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہے۔ لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں وہ ماضی میں ایک دوسرے سے دور تھیں اور ایک دوسرے سے تعاون کے لیے تیار نہ تھیں، لیکن ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں ہماری جو سب سے ملک کی بڑی عدالت ہے ان کے 3 معزز جج صاحبان نے گزشتہ کئی سال سے قید میں موجود عمران خان جو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل سے ان کا معائنہ کرایا جائے اور اس کے بعد جو بھی فردر پروسیڈنگز ہے وہ کی جائے۔ اب جب یہ فیصلہ آیا تو پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، پی ٹی آئی کے لیڈران تھے، انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ موقف بنایا کہ عمران خان کو جیل سے شفٹ کیا جائے گا، ڈیالہ جیل سے ہاسپٹل میں، جو عدالت نے حکم فرمایا تھا۔ جو اس میں جو ہاسپٹل تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ اس آرڈرز میں ذکر تھا کہ لے کے جایا جانا ایک خاص ہاسپٹل میں جہاں پر ان کا علاج ہوگا، اور علاج کے بعد جو ہاسپٹل میں اگلی تاریخ تک وہ مقیم رہیں گے۔ لیکن اس حکومت کی طرف سے ان احکامات پر جو ہے وہ عمل درآمد نہ کروایا جا سکا، جس کے متعلق ایک جو کہہ لیں کہ توہین عدالت کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے ایک تو ایڈمٹ نہیں کرایا گیا عمران خان کی بہن اور اس کے معالج جو تھے ذاتی معالج، ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تیسرا، جس ہاسپٹل میں لے کے جانے کا حکم تھا اس میں نہیں لے کے گئے اور ایک دیگر ہاسپٹل میں لے گئے ہیں جہاں پر جا کے جو ہے علاج ہوا تھا، یعنی الشفا میں لے کے جانا تھا اور پمز میں لے گئے ہیں، اس لیے جو احکامات پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ چلا تو اسی دوران جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جس میں سر فہرست پاکستان تحریک انصاف، دوسرے نمبر پر جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اور اسی طرح جو محمود اچکزئی صاحب کی بلوچستان پارٹی تھی وہ، اور دیگر جو جماعتیں تھیں وہ بھی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن گئی، اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ جد و جہد کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس میں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں وہ ختم کی جائے، اور عمران خان کی صحت کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں ان میں سب جیل میں ملاقات سے روکا جا رہا ہے، عمران خان کی ان کی جو فیملی سے اور ان کے پارٹی کے عہدیداران سے اور دیگر افراد سے اس پر جو ہے وہ قدغن ختم کی جائے۔ اب دیکھا جائے تو اس طرح کے جو سیاسی جو اتحاد ہیں وہ ماضی میں بھی بنتے رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا اتحاد اس وقت بنا جب پاکستان کی 2 بڑی سیاسی پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو کہہ لیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں اس وقت، اس کی جو قیادت کر رہی تھی اس پارٹی کے، ان کے شوہر جو موجودہ صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب، وہ بھی جیل میں تھے، اور نواز شریف صاحب اور ان کا جو دیگر خاندان کے افراد ہیں وہ بھی جیل میں تھے۔
اب نواز شریف نے اور زرداری نے آصف علی زرداری نے یہ کہا اپنے لواحقین سے کہ جو اس وقت کی حکومت تھی جس میں جنرل پرویز مشرف جو حکومت میں تھے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، ان کے خلاف باقاعدہ جدوجہد شروع کی جائے۔ اس تناظر میں جو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام جو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، انہوں نے کردار ادا کیا جیسے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس میں بے نظیر بھٹو انگلینڈ میں مقیم تھیں، اور اسی طرح دوسرے پارٹی کے لیڈران بھی ملک چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس موقع پر یہ جو سیاسی بیٹھک ہے وہ انگلینڈ میں ہوئی، لندن میں، اور اس پر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا، جس کی شرائط بھی کچھ اسی طرح تھی جیسے اس معاہدے کی ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان پر جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی، جو سیاسی قیدی ہیں ان کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے جو ہے معاملات میں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے جو اس سے بھی اگلا وہ یہ تھا کہ آئندہ کوئی بھی جماعت آمریت کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائے گی۔ اس اصولی موقف پر دونوں بڑی پارٹیاں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں تھیں ان میں اتحاد ہو گیا، اور اس اتحاد میں جب یہ دونوں پارٹیاں سڑکوں پر نکلیں، اپنی جدوجہد شروع کی، تو اس میں ہوا یہ کہ اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کچھ بیرونی ممالک کی انٹرفیرنس کے بعد، جس میں سعودی عرب سر فہرست تھا، اس کے بعد نواز شریف خاندان کو ایک ایگریمنٹ کے بعد پاکستان سے جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ ایگریمنٹ ہوا اس وقت نہ تو جو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی دوسری پارٹیاں تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست تھی، یا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جو ایک کہہ لیں کہ سیاستدان تھے اور ایک بزرگ سیاستدان تھے اور ایک کہہ لیں کہ سارے معاملات کو جاننے والے سیاستدان تھے، ان سے بھی مشورہ نہ کیا گیا، جس کے بارے میں وہ آئندہ اپنی زندگی میں گلا کرتے رہے۔ اب بھی جب شریف فیملی ملک سے باہر چلی گئی تو انہوں نے زرداری آصف علی زرداری کو چھڑانے کے لیے کسی بھی قسم کی جدوجہد نہ کی، جس سے بھی جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان نون لیگ کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں، لیکن بعض آصف علی زرداری کو بھی ایک معاہدے کے تحت وہاں ملک سے باہر جانے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ اتحاد میں بھی پارٹیاں تو اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن جو سیاسی قیدی جیل میں ہیں وہ صرف ایک جماعت کے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتحاد کب تک برقرار رہتا ہے، اور اگر معاملات کچھ طے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی اور حکومتی جو اقتدار میں موجود پارٹی ہیں یا مقتدر ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کے اتحاد کا کیا بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین و سامعین سے اجازت چاہوں گا۔